تاریخ بلوچستان شروع کرنے سے پہلے میں دوستوں کے نوٹس میں یہ لانا چاہوں گا کہ یہ تاریخ بلوچستان میں گل خان نصیر کے کتاب سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے نشان پر انگوٹھا لگائیں تاکہ یہ ویڈیو HD کوالٹی میں آپ کو مل سکے۔ تھول ٹی وی بلوچستان پر سنسنی خیز، دلچسپ، مزاحیہ، نئے غزل، سیاسی انٹرویوز، بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سائڈ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں۔ آج تاریخ بلوچستان کا پہلا یعنی اولی کو بشق آپ دیکھ رہے ہوں۔ یہ تقریباً 25 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ تاریخ بلوچستان مطلب بلوچ قوم کس سن یا ہجری میں کہاں سے کن کن علاقوں سے ہوتے ہوئے کلات پہنچ گئے۔ بلوچ قوم کے تاریخ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں۔ تاریخ بلوچستان شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ کا جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ کچھ کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد میں بیان کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں تاریخ کی جانب۔ طائفہ اول بلوچ زمانہ قدیم سے آج تک ایشیا میں ایک خانہ بدوش قوم چلی آتی ہے۔ یہ قوم زمانہ قدیم میں عربستان میں دجلہ فرات کی گودیوں اور حلب کے مرغزاروں میں ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ آباد تھی اور ایران میں تبریز سے کوہ لبریز کے دامن پر مشہد تک پھیلی ہوئی تھی۔ مال مویشی پالنا اور گرد نواح کے زرخیز شاداب علاقوں، آبادیوں اور شہر کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ زمانہ قدیم کے بلوچ ایک انگریز مصنف کے قول کے مطابق مضبوط البدن، بہادر اور جفاکش تھے، ہمیشہ آزاد رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک میں ہی جہاں سکندر اعظم کے وقت سے ہی لڑائیوں کا ہنگامہ رہا، فن سپہ گریسی کا اپنی آزادی کے لیے جان پر کھیل جاتے تھے۔ ایک مشہور مثال ہے کہ جس آدمی نے جان پر کھیلنا سیکھا ہے اس نے اس بات کی بھی تعلیم پائی ہے کہ کس صورت اپنے آپ کو غلام ہونے سے بچانا ہے۔ شامیہ فردوسی میں ایک واقعہ ظاہر ہوتا ہے کہ نوشروان عادل شاہ ایران کے زرین عہد 531 ہجری میں بلوچ کوہ لبریز جیسے فردوسی نے برزکو لکھا ہے کہ گرد و نواح میں آباد تھے۔ ایک دفعہ ان کی طاقت سے تنگ آ کر ایرانی دہقان عاجز آ کر نوشروان کے پاس فریادی گئے اور بقول فردوسی نوشروان خود ایک جرار سپاہ کے ساتھ بلوچوں کی سرکوبی کو نکلا۔ ان پر فرار ہونے کے تمام راستے روک کر نوشروان نے اپنی سپاہ کو بلوچوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اور جوان جو بھی سامنے آیا تلوار کے گھاٹ اتارا۔ بے شمار بلوچ تہ تخ ہوئے، وہ مال مویشی گھر بار چھوڑ کر ایسے بھاگ نکلے کہ پھر کبھی وہاں کا رخ نہ کیا۔ بلوچ قوم کلات کیسے پہنچ گئے ذرا غور کریں۔ ایرانی سپاہ کے قتل عام سے بلوچ کے اس فرقے یا قبیلے کے جتنے افراد بچ کر نکل سکے انہوں نے اپنے آبائی وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد اور سردار میر کمبر خان کی سرکردگی میں بلوچ کا یہ طائفہ سیستان، زردبار، چھاغے اور خاران سے ہوتا ہوا ماراب، سیاہ کمپ اور جلوان کے پہاڑوں میں آ کر رک گیا۔ چونکہ یہ ایک ایسا کوہستانی قبیلہ تھا جس کے افراد کوہ لبریز کی گھاٹیوں میں چھوٹے بڑے ہو کر پروان چڑھے تھے، اس لیے جلوان کے پہاڑوں میں پہنچ کر ان کو اپنا آبائی وطن کی ایک جھلک نظر آئی۔ پہاڑوں کے قدرتی قلوں سے ان کی ڈارس بندی اور آہستہ آہستہ وہ سوراب، ماراب، سیاہ کمپ اور کلات کے گرد و نواح میں آباد ہونا شروع ہوئے اور اس علاقے کو اپنا وطن بنایا۔
उस ज़माने में कल्लात और कलात के गर्दनवा पर सेवा नामी एक कदीम हिंदू ख़ानदान की हुकूमत थी जो गालिबन दरवाड़ियों की ज़ुबान बोलते थे। सूराब, गुजदार, खरख वगैरह में जामो टाबा थे। बलोच का जे नवादर कोहिस्तानी कबीला जो बुर्ज कोई यानी कोई लबरेज से इजरत करके आया था, जहाँ के दरावड़ी ज़ुबान बोलने वाले बाशिंदों में बुर्ज कोही कबीले से मशहूर हो गया, जो रफ्तन रफ्तन द्रावड़ी ज़ुबान के अल्फाज से बिखड़ कर ब्रोवी या ब्रावी पड़ गया। बलूचों का यह कबीला बलूचिस्तान में आज तक इसी नाम से मशहूर है। आने वाले हफ्ते को इंशाअल्लाह ये आप लोगों से शेयर करेंगे कि ब्रावी ज़ुबान किस तरह वजूद में आया, द्रावड़ी सेवा ख़ानदान बुर्ज कोई किस तरह से ब्रोवी या ब्रावी पड़ गया। इसके लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर अंगूठा लगाएं। अगले प्रोग्राम तक खलील साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।